محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی خوبیوں کا ذکر کرو. یہ خوبیاں انسانی وراثت ہے. دنیا سے وہ چلا گیا، وہ انسانوں کے لیے کیا وراثت چھوڑ کر گیا؟ انسانوں کے لیے کیا کردار چھوڑ کر گیا؟ انسانوں کے لیے کون سا اجتماعی عمل اسوہ اور نمونہ چھوڑ کر گیا؟ انسانی زندگی کے لیے کون سا معیار بنا کر گیا؟ وہ کیا دنیا میں کردار چھوڑ کر گیا ہے جس سے وہ دنیا متاثر ہوتی رہے، جس سے دنیا میں انسانی قلوب میں نیا سے نیا دور پیدا ہوتا رہے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے قرآن حکیم، یہ دین حق کی تعلیمات، یہ وہ مرکزی کردار ہے جو ہر دور کے انسانوں کے قلوب کو یہ منور رکھے گا. قرآن حکیم کی تعلیم سے قرآن حکیم کے معلمین، اس کے اساتذہ، اس کے اصولوں پر تربیت دینے والے، اس کے ماحول کو دنیا میں زندگی دینے والے لوگ، وہ قرآن حکیم سے جڑیں گے. قرآن حکیم سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کائنات کے مرکزی نظام سے جڑیں گے. قرآن کس چیز کا نام ہے؟ جی اللہ کا علم، جی اللہ کی کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، فرمایا یہ کتاب ہے میرے پیغمبر جس کو ہم نے آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے. قرآن حکیم یہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے. یہ انسان کے سینوں میں، اس کے دل و دماغ میں اپنی تاثیرات پیدا کرتا ہے، اپنا اثر پیدا کرتا ہے. اس کا اثر کیا پیدا ہوگا؟ اس کا دل بیدار ہو، یہ دل کے امراض سے نکلے گا. اس کی عقل میں شعور پیدا ہوگا، روشنی پیدا ہوگی. اب انسان کے اندر یہ دونوں قسم کے کمالات، ایک انسان کے علمی کمالات جس کی عقل سے، دماغ سے، شعور سے یہ دنیا میں وجود پذیر ہوتے ہیں، اور دوسرے اس کے عملی کمالات، اخلاقی کمالات ہیں. اس کا عمل درست ہو، اس کے اخلاق درست ہو. اس لیے قرآن حکیم کی ان آیات نے پہلے تو قرآن کا تعارف کرایا اس آیت کریمہ نے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ پر اس کتاب کو اتارا ہے. اس لیے یہ کتاب اس کائنات کے مرکزی نظام کا انسان کو تابعدار بنانے کے لیے آئی ہے. یہ کائنات کا پورا نظام چلانے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ نے اپنے علم سے اس کتاب حق کو مرتب کیا. کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو مضبوط بنیادوں پر، اساس پر اٹھایا گیا ہے. یہ خیالات نہیں ہے، یہ کوئی جہالت اور افسانے کی باتیں نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ کر اپنے خیالات کی بنیاد پر دنیا میں انسانوں کو چلاتا ہے. ایک آدمی ایک کہانی لکھتا ہے اور اپنا خیال بناتا ہے اور خیال کے پیچھے خود بھی چلتا ہے اور ایک پوری کہانی مرتب کر کے وہ انسانوں کو اس کہانی سے جوڑ دیتا ہے. لیکن اس کہانی کے کردار کہاں ہے؟ وہ خیالی کردار ہے. قرآن حکیم یہ حقائق پر مبنی کتاب ہے. یہ کائنات کے حقائق بتاتی ہے، یہ انسان کو بھی بتاتی ہے. انسان ایک حقیقت، انسان کو ایک حقیقت بن کر اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اب اس حقیقت کے ساتھ اس کا کردار جڑا ہوا ہے. اب انسان آگے کیسے بڑھے گا؟ نیکی کی شکل میں، برائی کی شکل میں، مجرم بن کر، فرما بردار بن کر، اس کائنات کے نظام کا مجرم بن کر یہاں سے جائے گا، یا اس کائناتی نظام کا فرما بردار اور مطیع بن کر یہاں سے جائے گا، یا آسمان و زمین کو، اس پورے کائناتی ڈھانچے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگا دیا. اس کے لیے ورکنگ کر رہی پوری کائنات. غلے اناج اگ رہے ہیں، چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں برس رہی ہیں. یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام یہ کس لیے حرکت میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. یہ کائنات کا نظام یہ حق پر مبنی ہے، یہ مقاصد لیے ہوئے، یہ ایک آرڈر کے تحت کام کر رہا ہے. اس لیے اس کو باطل اور بیکار مت سمجھو کہ لیل و نہار کی گردشیں گزر کے ختم ہو جائیں گی. نہیں، اس لیل و نہار کی گردشوں سے تمہاری حیثیت کا تعین ہوگا، تمہارے اعمال کا تعین ہوگا، تمہارے کردار کا تعین ہوگا، تمہارے اخلاق کا تعین ہوگا، تمہارے زندگی کے معاملات کا تعین ہوگا، تمہارے گھر کا تعین ہوگا.
تمہارے اداروں کا تعین ہوگا تمہاری ہر چیز کس سٹیج پر ہے، وہ اچھائی کا مظہر ہے، برائی کا مظہر ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، کیا حیثیت ہے آج ہماری نیکی کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے کائناتی نظام میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مجرموں کو نیک لوگوں کے برابر کر دیں گے۔ مفسدین، فساد پیدا کرنے والے، خرابیاں پیدا کرنے والے، بگاڑ پیدا کرنے والے، حقوق کو پامال کرنے والے، اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جن کے اندر عدل کی صفت ہے، جن کے اندر علم کی صفت ہے، جن کے اندر اخلاق کی صفت ہے، جو دنیا میں تعلیم کے درجے میں وہ انسانوں کو اگلے مراحل طے کراتے ہیں۔ تعلیم کا درجہ بھی کیا ہے، یہ انسان کو یہ مراحل طے کروائے جاتے ہیں۔ جہاں ماں باپ نہیں کام کر سکتے وہاں اساتذہ کام کرتے ہیں، وہاں ہمارے مربی کام کرتے ہیں، وہ انسان کو بلند سے بلند ترین منصب پر پہنچا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آج آپ میرا خلافت کا دور دیکھ رہے ہیں، یہ خلافت کا دور، یہ جن میری صلاحیتوں کا اظہار ہو رہا ہے، آج انسانوں کے حقوق محفوظ ہیں، آج بچوں کے حقوق محفوظ ہیں، آج عورتوں کے حقوق محفوظ ہیں، آج بازار کا نظام عدل پر ہے، آج غلہ اور اناج یہ اپنی جوبن پر کائنات کی برکتیں یہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ فیض قرآن حکیم کی تعلیم کا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب بڑی بابرکت کتاب ہے۔